مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ عشرت جہاں بنت احمد علی مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی نوع من فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا، ولم یلد فیکون مورثا ہالکا، ولم یتقدم وقت ولا زمان، ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر لا فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، النبی الامی الفاتح لمن سبق والخاتم لمن غلق، المعن للحق بالحق، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المقتولین المنتجبین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قال انی جاعلک للناس اماما
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، سرکار شریعت تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں زباں درازی کرنا میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تصحیح فرمائیں گے۔ چونکہ میں نے کل جو مجلس پڑھی تھی قصر البکا میں، وہ مومنین بھی ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہیں، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل جو جامع مسجد میں مجلس پڑھوں گا اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں پڑھوں گا۔ تو اب چونکہ منبر کا وعدہ ہے، اس وجہ سے اسے پورا بھی کرنا ہے۔ کل بھی وہاں پر موت و حیات کے ہی سلسلے کی ایک مجلس تھی، اور آج بھی یہاں پر ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ موت و حیات کا بھی ذکر ہوگا، لیکن انسان موت سے بہت ہی خوف کھاتا ہے، جبکہ موت خوف کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی تمنائے موت جو ہے وہ صادقین کا کام ہے، کاذبین کا کام نہیں ہے۔ تو جو اپنے عقیدے میں سچا ہوگا وہی تو موت کی تمنا کرے گا۔ تو اگر عقیدے میں سچائی اور استحکام ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ میں نے کل جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، آج بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم کو منزل امتحان میں لا کر کے کھڑا کیا گیا تو مختلف طریقے سے حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اس رب جلیل نے جب اپنے عبد خلیل کا امتحان لیا، اور امتحان لیتے لیتے جب اس منزل پہ امتحان کی منزل پہنچی کہ حضرت ابراہیم یہ فرماتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اب وہی میری ہدایت کرے گا۔ میں کہوں گا اے حضرت ابراہیم، تمہارا رب کہاں نہیں ہے جو تم جا رہے ہو؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، پالنے والے ایک بیٹا تو عطا کر دے تاکہ میرے امتحان کی منزل میں پورا اتر جاؤں۔ تو میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بے حد توجہ، حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ لیکن ایک حبیب کا نواسا ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اب تو میری طرف پلٹ آ۔ یعنی کس قدر استحکام تھا لب قدرت میں کہ اب تو میری طرف پلٹا، تیرے امتحانات کی منزلیں تو پوری ہو گئیں۔ وہ ابراہیم تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف امتحانات کی منزلوں میں پورا ہونے کے لیے، اور یہ حسین ابن علی ہے جو امتحانات کی منزل میں بھی سارے انبیاء نے یہ کہا کہ معبود تو نے امتحان لیا بس، تو نے امتحان لیا بس، تو نے امتحان لیا بس۔ لیکن حسین ابن علی کی ذات ایسی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ بس، بلکہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ بس اس حسین بس۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو وہ ابراہیم ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو آج ہی قبلہ و کعبہ جب تشریف لائے ہیں نوری صاحب قبلہ، تو میں نے اپنے گھر پہ انہیں مدعو کیا تھا۔ آج وہ آئے، کافی دیر تک ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ مولانا میں نے یہ سنا کہ آپ نے خلیل اور حبیب کے سلسلے میں رات کوئی مجلس پڑھی ہے۔ ہم نے کہا سرکار بے شک پڑھی ہے میں نے۔ کہنے لگے کیا پڑھا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ استاد کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ بزرگ بھی ہیں،
اور میں نے ان کے ساتھ 2-3 سال بھاؤ نگر میں عشرہ بھی پڑھا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، ساری گفتگو کا خلاصہ میں نے کہا کہ سرکار میں نے یہ پڑھا کہ خلیل وہ ہے جو تمنا کرے کہ اپنے رب سے ملے۔ خلیل وہ ہے جو اس بات کی تمنا کرے کہ اپنے رب سے ملے، اور حبیب وہ ہے جس کی تمنا رب خود کرے کہ وہ ملے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوست، لیکن حبیب ایسا حبیب ہو کہ اگر اس کا رہبر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے نقش قدم کے اوپر چل کر کے اس کی خاک قدم کو سرما بنا کر کے آنکھوں سے لگا لے، اسے حبیب ابن مظاہر اسدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو وہ ابراہیم تھے کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اور پھر بیٹے کے لیے دعا کی کہ ایک بیٹا تو دے دے۔ ابراہیم اس بڑھاپے میں بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابراہیم آواز دیں گے تاکہ امتحان کی منزل میں جا رہا ہوں، بیٹے کی بھی تو قربانی پیش کروں۔ اور اب قرآن کی آیت جو میں نے کل بھی تلاوت کی تھی، ارشاد ہوتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ سن بلوغ تک پہنچا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا امتحان نہیں لیا گیا۔ خلیل ہیں، نبی ہیں، صاحب شریعت غرہ ہیں، امام بنائے جا رہے ہیں، لیکن بیٹے کا امتحان فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ سن بلوغ تک پہنچا تب اسے امتحان کی منزل میں لایا گیا۔ یعنی نبی کا گھرانہ وہ ہے کہ جب تک بچہ سن بلوغ تک نہ پہنچے امتحان میں نہ لاؤ، لیکن امامت کے گھرانے پہ جب روشنی ڈالیے گا تو یہاں سن بلوغ کی قید نہیں ہے، بلکہ اگر 6 مہینے کا بھی ہے تو امتحان کی منزل میں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو وہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اور اب باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا ہے میں نے، انی ارا فی المنام، میں تجھے مقام منی میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے لال تیری کیا رائے ہے؟ باپ ہو تو ایسا اور بیٹا ہو تو ایسا۔ باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا، اور بیٹا کہہ رہا ہے جو آپ کو حکم ہوا۔ یعنی نبی کا خواب نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ حکم ربی ہوا کرتا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل، اے بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اسے پورا کر دکھائیے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کی نسل بھی جانتی تھی کہ صبر کرنے والوں کا تتمہ کہاں پر ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو مقام ابراہیم اسماعیل کو لے کے مقام منی میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، دیکھیے نبی کی زوجہ ہیں جناب ہاجرہ، اور اپنی زوجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کر دو، لے جا رہا ہوں اپنے دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں، دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں۔ اور جناب ہاجرہ نے تیار کر دیا اور بیٹا تیار ہو گیا، اور ایک چھری بھی لی اور ساتھ میں ٹوکری بھی لی، اور اب لے کر کے جب چلے ہیں اور مقام منی تک پہنچے ہیں تو ایک شخص آتا ہے، چہرے پہ اس کے داڑھی بھی ہے، پیشانی پہ ماتھے پہ عبادتوں کا گٹھا بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بظاہر صاحب تقوی معلوم دے رہا ہے لیکن حقیقت میں صاحب تقوی نہیں ہے بلکہ صاحب لقوی ہے۔ آیا اور آ کر کے یہ کہا کہ اے ہاجرہ یہ دیکھو ابراہیم کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، یہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاجرہ نے بغور چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے یہ کہتی ہے نکل جا تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ میں ہاجرہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کے یہ کہوں گا اے بی بی ہاجرہ، ارے تم نے کیسے پہچانا؟ اس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے۔ کہا اس وجہ سے میں نے پہچانا کہ نبی کی بزم میں رہی ہوں، نبی کے ساتھ رہی ہوں، اتنا تو تجربہ ہے کہ یہ نبی کی زوجہ کو بازار عام میں نکلوانا چاہ رہا ہے تاکہ یہ نکل جائے۔ اب اگر کسی دور میں کسی زمانے میں اگر کوئی نبی کی زوجہ کو باہر نکلوائے تو وہ اپنے وقت کا شیطان ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
ایک اور بلند ترین صلوات، فلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور جب پیشانی کے بل لٹا دیا تو ابراہیم نے شکر کا سجدہ کیا، اسماعیل نے شکر کا سجدہ کیا۔ اور اب اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تو اس ذبح عظیم کو میں نے تو اس کے فدیے کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہے، اور آخر زمانے کے لیے میں نے اسے روک لیا ہے۔ اور یقیناً جب آخر زمانے کے لیے روک لیا ہے تو فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم نے قربانی پیش کی ہے نا تو میں تم پر سلام بھیجتا ہوں۔ رب العالمین ابراہیم کے اوپر سلام اس لیے بھیج رہا ہے کہ ابراہیم نے قربانی پیش کی ہے، تو سیرت پروردگار یہ ہے کہ جو نبی قربانی پیش کرے اس کے اوپر سلام بھیجا جاتا ہے۔ ہم اسی وجہ سے تو السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ پڑھتے ہیں، ہم اسی وجہ سے تو السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ پڑھتے ہیں کہ اگر ابراہیم جیسا نبی ایک بیٹے کی قربانی پیش کرے تو اللہ ابراہیم پہ سلام بھیجتا ہے، اور جو 72 لوگوں کی قربانی پیش کرے اگر ہم اس کے اوپر سلام بھیجیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دوستو یہ موت اور حیات، موت قفس کے دروازے کو کھول دیا کرتی ہے، ماورائے حجاب اشیاء کو سامنے لاتی ہے، ان چیزوں کی جس کی تمنا کرتے رہے زندگی بھر کہ کاش کہ زیارت نصیب ہو جاتی، اب وہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ تو موت ڈرنے کا نام نہیں ہے، موت خائف ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے یقین اور اطمینان کا۔ اور جنہیں موت کے اوپر یقین اور اطمینان ہوا کرتا ہے انہی کے لیے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کی محبت میں مر جائے وہ شہید دنیا سے جایا کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر جانتے تھے میری محبت میں تو بہت سے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن شرط لگا دی میرے آل کی محبت میں جو دنیا سے جائے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہید دنیا سے جایا کرتا ہے۔ اگر نبی یہیں خاموش ہو جاتے تو میں بھی چپ ہو جاتا۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو میرے آل کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ توبہ کیا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ اس نے تمہارے سامنے توبہ کی ہے کہ نہ کی ہے، اس لیے کہ وہ توبہ کیا ہوا گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں توبہ کی کہ دن کے اجالے میں توبہ کی، اس نے آپ کے سامنے توبہ کی یا آپ کے پیچھے توبہ کی۔ نبی نے ذمہ داری لے لی کہ ماتا تائبہ، وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جایا کرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اور جو میرے آل کی محبت میں دنیا سے چلا جائے اس کے سارے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً اس مرحومہ سے کافی لوگ یہاں پہ واقف ہوں گے۔ اس مرحومہ کے کردار کا کیا کہنا، اس مرحومہ کی عبادتوں کا کیا کہنا۔ وہ مرحومہ اتفاق سے مرنے سے چند دن قبل میرے گھر پہ بھی تشریف لائی تھیں، اور اس کے بعد میری اہلیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنے یقین اور استحکام کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ بھی میرے گھر تشریف لائیے گا، لیکن کیا معلوم تھا کہ جب جائیں گی تو وہ مرحومہ دنیا سے چلی جائے گی۔ ہاں یقیناً مرحومہ کے اعزاء اقربا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بڑے اطمینان اور آسائش کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں لٹایا گیا۔ لیکن دوستو یہ تو وصیت نہیں تھی نا کہ میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، یہ تو وصیت نہیں تھی نا کہ میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ لیکن دوستو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آؤ ذرا ذہنوں کو لے کر کے میرے ساتھ ساتھ چلو۔ وہ دیکھو رسول کی اکلوتی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، روٹیاں بھی تیار کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، روٹیاں بھی تیار کر رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحسن تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے یہ کہتے ہیں بنت رسول، میں نے آپ کو بیک وقت
اتنے کام انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے کام انجام دے رہی ہیں؟ کہا اے ابو الحسن اب آپ سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ میرے بابا آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں عنقریب تم مجھ تک آیا چاہتی ہو۔ اے ابو الحسن اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، اور اے ابو الحسن بیٹھ جاؤ کچھ وصیتیں کرتی ہوں۔ ابو الحسن بیٹھ گئے اور جناب سیدہ فرماتی ہیں دیکھو میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو ان بچوں کا خیال رکھنا، ان بچوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ماں کی ممتا تھی نا جو کہہ رہی تھی کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد بہت سی وصیتیں کی کہ میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور دیکھو فلاں 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 میری میت میں آنے نہ پائیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد اب جناب ابو الحسن جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، ایک مرتبہ مؤذن گلدستہ اذاں پہ گیا، اذاں کی آواز کانوں میں آئی، دوش پہ ابو الحسن نے ڈالی، کہا بنت رسول میں جا رہا ہوں، مگر دیکھو تم جب اپنے بابا کی خدمت میں جانا تو خبردار میری کوئی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ تم پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے بابا کے دین کو بچانا تھا، تمہارے بابا کے اسلام کو بچانا تھا۔ اور اس کے بعد ابو الحسن تشریف لے گئے۔ ادھر اسماء بنت عمیس تشریف فرما ہے۔ اب یہ تاریخ کی کوتاہ بینی ہے کہ تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ اس وقت جناب فضہ کہاں ہیں، جناب اسماء بنت عمیس بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب اسماء بنت عمیس سے یہ کہا کہ اے اسماء بنت عمیس میں نے بچوں کے لیے روٹیاں تیار کر دی ہیں، کپڑے دھو کر کے رکھ دیے ہیں، جب میرے بچے آئیں تو دیکھو میں نے یہ سارا انتظام کر دیا ہے، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح ہو تقدیس ہو تحلیل الہی کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ سیدہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ بنت رسول دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت مجھے قبلہ رخ لٹا کر کے یہ چادر اڑھا دینا، اور دیکھو میرے بچے جب آئیں تو پہلے انہیں کھانے کا انتظام کر کے دے دینا، اور جب کھانا کھا لیں جب بچوں سے بتانا کہ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ اے فرش عزا پہ بیٹھ کے رونے والو، اے ایام فاطمیہ کے غم منانے والو۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ حجرے میں تشریف لے گئیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں اسماء بنت عمیس سمجھتی رہیں کہ بنت رسول زندہ ہے، اور جب آوازیں آنا بند ہوئیں تو اسماء حجرے میں داخل ہوئیں، ایک مرتبہ سر پیٹ لیا، شہزادی تم تنہا ہمیں چھوڑ کر کے چلی گئیں، شہزادی کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب اس کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائی، صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، اسنے میں حسنین تشریف لائے، لا کر کے روٹیاں رکھ دی، ٹھنڈے پانی کا کوزہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں جناب اسماء بنت عمیس کہ لو شہزادو یہ روٹیاں تناول فرما لو، یہ روٹیاں کھا لو، یہ ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے پی لو۔ شہزادے کہتے ہیں اے اسماء تمہیں میرے گھر کا دستور معلوم ہے کہ جب تک میری ماں لقمہ بنا کے نہ کھلاتی تھی ہم اس وقت تک نہیں کھایا کرتے تھے۔ اے اسماء یہ بتاؤ کہ میری مادر گرامی کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ اب اسماء پھر خاموش ہو گئیں۔ اسماء کہتی ہیں شہزادو اچھا یہ ٹھنڈا پانی تو پی لو، میں کہوں گا اے شہزادی فاطمہ زہرا تمہیں اپنے بچوں کی پیاس کا اتنا خیال تھا کہ تم نے پانی کا انتظام بھی کر دیا تھا، تمہارے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب کربلا کے میدان میں الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اجرکم اللہ جزاکم ربکم، ماشاءاللہ گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ شہزادوں نے پانی نہیں پیا، کہا اسماء پہلے یہ بتاؤ میری مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا وہ تو تمہارے نانا کی خدمت میں جا چکی۔ حسنین حجرے میں تشریف لائے، سر سے ننھے ننھے امامے اتار دیے، ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ اے اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے چلی گئیں؟ اجرکم اللہ۔ اتنے میں ابو الحسن آئے، بچوں کو شہزادی کی میت سے الگ کیا، اور اس کے بعد غسل دیا۔ جب غسل دے رہے تھے تو علی نے ایک چیخ ماری، کسی نے پوچھا ہاں ابن
ابن عباس نے پوچھا اے مولا بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے لیکن چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں سنا، اے مولا کیا بات تھی کہ آپ چیخ مار کر کے روئے؟ کہا ابن عباس تم نے یہ کہہ کے میرے دل کو دکھا دیا، میں جب شہزادی کو بنت رسول کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن مجھے بنت رسول نے کچھ نہ بتایا کہ کہیں مجھے جلال نہ آ جائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، غسل دے چکے، لو سیدہ کا جنازہ اٹھا، رات کے اندھیرے میں زینب و ام کلثوم اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ جب قبر میں علی نے لٹایا تو حسن کو بلایا، آؤ حسن ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آگے بڑھے، اے اماں ہمارا آخری سلام لے لو۔ اب علی پھر مڑے اور مڑ کے حسین کی طرف دیکھا، اے حسین آؤ تم بھی تو ماں کو الوداع کر لو۔ حسین فرماتے ہیں اے بابا جان یہ بتائیے کیا مریم سے رتبے میں کم ہے میری ماں کا رتبہ؟ جب تک اماں بلائے گی نہیں حسین جائے گا نہیں۔ بس دوستو مجلس تمام، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میرے قریب آ جا۔ حسین گئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اے اماں تم نے بلایا میں آ گیا، ایک وعدہ کرو جب میں بلاؤں گا تو تم بھی آ جانا۔ ماں اور بیٹے کی شہادت میں بڑی مماثلت ہے۔ سیدہ کی بائیں پسلیاں ٹوٹی، حسین جب گھوڑے سے گرے تو دائنی پسلیاں بائیں طرف آ چکی تھی۔ حسین نے آواز دی، اے اماں بچپن کا وعدہ یاد ہے نا؟ آؤ اماں کربلا پہنچ جاؤ۔ سیدہ آئی، اے میرے لال میں نے اپنے بالوں سے تیری رودان قتل گاہ کو صاف کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی اعداء مجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم ادفع اللہم ادفع اللہم ادفع اللہم ادفع الظالمین بالظالمین وجعلنا من بین ایدیہم سالمین بالسالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم یا حافظ یا ناصر یا معین فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ بار الہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، واسطہ تجھے 12 اماموں کا، واسطہ تجھے 4 معصومین کا، واسطہ تجھے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا، ان کے صدقے اور وسیلے سے جو مومنین اس مجلس میں حاضر ہیں اور جو نہ آ سکے غائب ہیں، ان کے تمام جائز دینی اور دنیاوی مطالبات کو تو پورا کر دے۔ بار الہ جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و صحت عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہو ان کو پریشانیوں سے نجات دے۔ بار الہ جو مقروض ہوں ان کا جلد از جلد قرض ادا ہو جائے۔ بار الہ جو اپنے وطن سے دور ہوں انہیں ساتھ خیریت و عزت و عافیت کے ان کے وطن تو واپس کر دے۔ بار الہ جن کے دل میں تمنا زیارت سید الشہداء اور حج بیت اللہ ان کی اس تمنا کو پورا کر۔ ان سب کے بعد مجھ گناہگار کی حاجتوں کو بر لا۔ بار الہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزائے سرکار سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا، اس کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر کے جوارِ جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ آپ حضرات مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ عشرت جہاں بنت احمد علی مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔